میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی اور آج ہم آپ کو ایثار کے واقعات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت ملاحظہ کریں۔ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کسی زمین کو دیکھنے نکلے اور راستے میں کسی باغ میں رکے۔ وہاں ایک غلام کو کام کرتے دیکھا۔ جب اس کے پاس کھانا آیا تو کہیں سے ایک کتا بھی آ پہنچا۔ غلام نے ایک ایک کر کے 3 روٹیاں اس کے آگے ڈالی، وہ کھا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے غلام سے پوچھا، آپ کو دن میں کتنا کھانا ملتا ہے؟ عرض کی، وہی جو آپ نے دیکھا۔ پوچھا، وہ سب تو آپ نے کتے پر ایثار کر دیا۔ عرض کی، اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، یہ کہیں دور سے آ نکلا ہے۔ غریب بھوکا تھا، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں سیر ہو کر کھاؤں اور یہ بیچارہ بے زبان جانور بھوکا رہے۔ فرمایا، آپ آج کیا کھائیں گے؟ عرض کی، فاقہ کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ اس غلام کے ایثار سے بے حد متاثر ہوئے۔ باغ کے مالک سے وہ باغ، غلام اور بقیہ سامان وغیرہ خرید لیا۔ غلام کو آزاد کر کے وہ باغ وغیرہ سب کچھ اسی کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب غلام کا ایثار 100 کروڑ مرحبا۔ اس کے ایثار کا دنیا میں بھی کس قدر عمدہ صلہ ملا کہ فوراً آزاد ہو کر باغ کا مالک بن گیا۔ خیر، یہ تو انسان تھا، ایک کتے کے ایثار کی عجیب حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ بعض صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، ہم ترسوس سے سفر پر روانہ ہوئے، شہر سے ایک کتا بھی پیچھے ہو لیا۔ جب شہر کے دروازے سے باہر نکلے تو وہاں ایک مرا ہوا جانور پڑا تھا۔ ہم ایک بلند جگہ پر بیٹھ گئے۔ وہ کتا شہر کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ تقریباً 20 کتے مزید تھے۔ آتے ہی سارے مردار پر جھپٹ پڑے، مگر وہ کتا دور ہٹ کر بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا۔ جب وہ کھا چکے تو چلے گئے۔ یہ کتا اٹھا اور بچی کچھی ہڈیاں نوچنے اور کھانے لگا، پھر وہ بھی واپس چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص مانگنے والوں کو مانگنے پر دیتا ہے وہ سخی نہیں، سخی تو وہ ہے کہ جو اللہ پاک کی اطاعت کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ پاک کے حقوق کو خود بخود پورا کرتا ہے اور شکریہ کا لالچ بھی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ مکمل ثواب کے حصول کا یقین رکھتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے دوست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ کہا، مجھ پر 400 درہم قرض ہیں۔ صاحب خانہ نے 400 درہم اس کے حوالے کر دیے اور روتا ہوا واپس آیا۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کو ان درہموں کا دینا دشوار و ناگوار تھا تو نہ دیتے۔ اس نے کہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اس کا حال اس کے بتائے بغیر معلوم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ بیچارہ میرا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور ہوا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کمال یہ نہیں کہ ضرورت مند دوست مانگنے آئے اور ہم اس کو دے دیں، کمال تو یہ ہے اس کی مالی کمزوریوں پر ہماری نظر ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ شرماتا لجاتا ہم سے اپنا حال کہے، ہم اس کی خود جا کر امداد کر دیں۔ یوں ہی خود کسی چیز کی ضرورت ہو لیکن اس پر کسی دوسرے کو ترجیح دے کر وہ چیز اس کو دے دی جائے تو اس کا بھی بہت اجر ہے۔ ایسے شخص کی مغفرت کی خوشخبری دی گئی ہے جو خود کو ضرورت ہوتے ہوئے
وہ چیز دوسرے کو دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیمار تھے، ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے 1.5 درہم کی ایک مچھلی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں مل گئی۔ میں نے اسے بھون کر خدمت سراپا سخاوت میں پیش کر دی۔ اتنے میں ایک سائل آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نافع یہ مچھلی سائل کو دے دو۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آپ رضی اللہ عنہ کو اس کی بڑی خواہش تھی، اس لیے کوشش کر کے یہ مدینے کی مچھلی میں نے خریدی ہے، آپ رضی اللہ عنہ اسے تناول فرما لیجئے، میں اس مچھلی کی قیمت سائل کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا، نہیں، تم یہ مچھلی ہی اس کو دے دو۔ چنانچہ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ نے وہ مدینے کی مچھلی سائل کو دے دی اور پھر پیچھے جا کر اس سے خرید لی اور آ کر حاضر کر دی۔ ارشاد فرمایا، یہ مچھلی اسی سائل کو دے دو اور جو قیمت اس کو ادا کی ہے وہ بھی اس کے پاس رہنے دو۔ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے نفس پر کس قدر قابو تھا کہ شدید خواہش کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے مدینے کی مچھلی نہ کھائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ایثار کی ایک اور حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خواہش ہوئی کہ جب انگور کا پہلی بار پھل آئے تو اسے کھائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ عنہا نے 1 درہم کے انگور منگوا لیے۔ اتنے میں ایک سائل نے ان انگوروں کا سوال کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ انگور اس سائل کو دے دو۔ چنانچہ دے دیے گئے۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے دوبارہ 1 درہم کے انگور منگوائے۔ اسی سائل نے پھر آ کر سوال کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ انگور بھی اس کو دے دو، حتیٰ کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے تیسری مرتبہ انگور منگوائے۔ اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی ایثار کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔